ہمارے پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے امیر عباس صاحب، سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار ایگزیکٹو ڈائریکٹر سچ نیوز، محسن رضا خان صاحب اور اینکر پرسن بطول بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ تمام حضرات کا۔ امیر عباس صاحب، 10 اپریل کو کاغذات نامزدگی، 14 مئی کو اب الیکشن ہونے ہیں دونوں صوبوں میں۔ جی، فیصلہ تقریباً یہی نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کے اوپر بحث جو دو طرح سے چل رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ یہ جو سماعت ہو رہی ہے، یہ جو بینچ بنا ٹوٹتا وہ جو 3 رکنی بینچ پر آ کے ختم ہوا، یہ کسی نئے کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اور دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں، یہ کوئی نیا کیس نہیں ہے، یہ تو دراصل عمل درآمد کیس ہے۔ یعنی فیصلہ تو سپریم کورٹ پہلے دے چکی تھی، اس فیصلے پر چونکہ عمل درآمد نہیں ہوا، الیکشن کمیشن نے اس کے برخلاف فیصلہ سنا دیا، انتخابات کو 30 اپریل سے اٹھا کر 8 اکتوبر پر لے کر گئے، لہٰذا عدالت اب عمل درآمد کیس اس کے حوالے سے چلائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین میں دیا ہوا آئینی تقاضا ہے 90 دن کا، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ اس میں اگر ہم خود سے ابہام پیدا کریں تو پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں تاریخ میں۔ دیکھیں، آئین جیسے یہ 90 دن کے انتخابات کی بات کرتا ہے، اسی طرح سے آئین بلدیاتی انتخابات کی بات کرتا ہے۔ لیکن ہماری جمہوری حکومتیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف ہوں، پیپلز پارٹی کی جماعت ہو، انہوں نے کبھی بلدیاتی انتخابات کروانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ ہمیشہ بلدیاتی انتخابات کے راستے میں رکاوٹ بنتی رہی تینوں جماعتیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں منتخب بلدیاتی نمائندوں کو ود دی سنگل سٹروک آف پین معطل کر دیا، الیکٹڈ لوگوں کو معطل کر دیا، لیکن وہ آئین کے برخلاف تھا۔ اسی طرح آئین کہتا ہے کہ ہر 10 سال کے بعد مردم شماری ہوگی، یہ اس مردم شماری کو وائلیٹ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بہت سارے آئینی تقاضے ہیں جن کو انہوں نے پامال کیا ماضی میں۔ اس میں جو ڈکٹیٹر ہے اس سے تو پامالی کے علاوہ آپ کیا توقع کریں گے، سیاستدان پامال کرتے رہے اس کو۔ یہ بھی ایک آئینی تقاضا تھا 90 دن کے انتخابات کا۔ آج اگر آپ اس کو بھی پامال کر دیتے تو پھر تو آپ جسٹس منیر والا نظریہ ضرور دوبارہ ایجاد کر دیتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہاں، اب رہی بات شفافیت کے اوپر کیسے کام کرنا ہے، وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو اگر کہ لگتا ہے کہ شفافیت میں کوئی مسائل ہیں، قانون سازی کر سکتی ہے، اس کے پاس وقت ہے۔ اگر وہ 40 گھنٹے کے اندر اگر وہ چیف جسٹس کے اختیارات کو کمزور کرنے کے لیے کابینہ سے لے کر، قومی اسمبلی سے لے کر، سینٹ سے لے کر، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے لے کر صدر تک وہ پہنچا سکتی ہے اسمبلی دستخط کے لیے، تو یہاں تو ابھی 2 مہینے پڑے ہوئے انتخابات میں، تو کہیں آپ کو شک شائبہ ہے کہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، آپ اس کے اوپر قانون سازی کریں۔ یہ اختیارات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ حکومت کا بھی موقف تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ پہلے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی جائے، مگر جب ججز کے اندر سے خود آوازیں آئی ہیں تو ہی ہم نے اس جانب جو ہے وہ متوجہ ہوئے ہیں۔ مگر محسن صاحب، پہلے میں آپ سے کمنٹ یہ لینا چاہوں گا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ جو رپورٹ جمع کروائی گئی تھی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، اسے بھی عدالت نے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ سمجھتی ہے عدالت کہ اس حد تک سنگین صورتحال وہ نہیں ہے، الیکشن ہو سکتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ فیصلہ 3 ججوں کے بجائے 12 جج بھی کر سکتے تھے، اور اگر آئین کے مطابق فیصلہ ہے تو یہی فیصلہ 12 جج یا فل کورٹ بھی کر سکتی تھی، جو 15 جج ہیں سپریم کورٹ کے۔ تو کیا وجہ ہے کہ صرف 3 ججوں نے اس کو ضد اور انا کا مسئلہ بنا کر بینچ میں کسی اور جج کو کیوں نہیں شامل کیا اور کیوں فل کورٹ نہیں بنائی؟ جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی فل کورٹ بنانے کے مسئلے پہ پی ڈی ایم کا اسے سپریم کورٹ سے اختلاف رہا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلے تو کر رہی ہے، لیکن اس فیصلوں سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم متحد ہوتی، وہ قوم کو مزید تقسیم کر رہی ہے۔ اس میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ پہ اس سے پہلے ہی پی ڈی ایم نے اعتراض کر دیا تھا، انہوں نے اس پہ عدم اعتماد کر دیا تھا، اور تو چاہیے یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ ایک فل کورٹ بناتے تاکہ حکومت کے اعتراضات بھی ختم ہو جاتے۔ اگر یہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے تو کیا ان کے معنی تھا کہ یہ فل کورٹ بنانے سے گھبرا رہے تھے؟ اچھا امیر عباس صاحب، فل کورٹ آپ سمجھتے ہیں اب یہ معاملات پھر دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے، یا پھر مان لیا جائے گا اس فیصلے کو؟ کیونکہ فل کورٹ کی بارہا ذکر ہم سن رہے ہیں، چاہے وہ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی سن لیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس پر بات کی، اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی اس پر بات کی، شاہد خاقان عباسی صاحب اس پر بات کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ بارز بھی اس پر بات کر رہے ہیں وکلا کے۔
اعظم نذیر تارڑ تو کل ہی قومی اسمبلی کے فلور پر کہہ چکے ہیں کہ یہ فیصلہ قابل عمل نہیں ہوگا، اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا، یعنی حکومت تو مزاحمت کا راستہ اختیار کرے گی۔ جیسے حکومت نے رات کو رجسٹرار سپریم کورٹ کو واپس بلا لیا، اب وہ کوئی اور طریقہ کار اختیار کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، 1930 کی دہائی میں امریکہ کے چیف جسٹس تھے چارلز ایونز ہیوز۔ چارلز ایونز ہیوز نے اس وقت کے امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ کے کئی قوانین کو سٹرائک ڈاؤن کیا تھا۔ جب اس نے قوانین کو سٹرائک ڈاؤن کیا تو امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ تم نے میرے قوانین کو سٹرائک ڈاؤن تو کر دیا، اب میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کے اوپر عمل درآمد کیسے کرواتے ہو۔ عمل درآمد تو پر میں کروں گا نا، میں ہوں امریکہ کا صدر۔ تو اس نے بڑا تاریخی جملہ بولا امریکی چیف جسٹس نے، اس نے کہا I have given my verdict، میں نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ It is now up to the American people to see that how the verdict is respected۔ اب عمل درآمد امریکی قوم کروائے گی کہ سپریم کورٹ کے یا عدالتوں کے فیصلے کا احترام کیسے کروانا ہے۔ تو پاکستانی قوم اب یہ احترام کروائے گی، سپریم کورٹ کے پاس تو کوئی ٹینک، توپ، ہتھیار، تیر و تفنگ نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ لڑائی کرے، نہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر کوئی لے کے بندوقیں اور ٹینک لے کر چڑھ جائے گی، کوئی نہ کوئی ٹکراؤ والی قانون سازی کرنے کی کوشش کرے گی نا، کوئی متبادل پلان لے کر آئے گی۔ لیکن یہ فیصلے جو ہے نا عدالتوں کے، وہ عوام اس کو نافذ کرواتے ہیں، ادارے فیصلے دیا کرتے ہیں اور اداروں نے فیصلہ دے دیا۔ اداروں نے فیصلہ دے دیا ہے محسن صاحب، لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک طرف سماعت جاری ہو اور دوسری طرف عدالتی اصلاحات کا بل قومی اسمبلی میں اس پر بحث جاری ہو، پھر وہ سینٹ چلا جائے، سینٹ کے بعد وہ صدر مملکت کے پاس دستخط کے لیے بھی بھیجنے کی تیاری ہو جائے، سارا معاملہ بن جائے، تو کیا ایسے ماحول میں جو فیصلے دیے جا رہے ہیں عدالتوں کی جانب سے، کیا وہ عمل درآمد ہونا آسان ہوگا؟ اپوزیشن اپنا رول پلے کر رہی ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا چودھری پرویز الہی بھی، ہم ہمیشہ اس پر بات کرتے سنتے ہیں، لیکن ایک طرف پی ڈی ایم کی جو متحدہ جماعتیں ہیں وہ اپنا رول دوسری طرف سے پلے کر رہی ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ بڑی پیچیدہ سی اور کمپلیکس سی سچویشن بن گئی ہے۔ دیکھیں، آج یہ 4 اپریل کا دن ہے، تو 4 اپریل کو پاکستان میں جو پہلے منتخب وزیر اعظم تھے ان کا اسی سپریم کورٹ سے عدالتی قتل ہوا تھا، اور آج 4 اپریل کو جو فیصلہ ہوا ہے، یقیناً جس طرح امیر عباس صاحب نے کہا ہے کہ اس کی پاکستان کے عوام حمایت کریں گے اور عمران خان اس کے لیے لوگوں کو سڑکوں پہ لے کر آئیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرائیں۔ لیکن جب پی ڈی ایم کی حکومت نے اس فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے تو یقینی طور پہ ایک ملک میں انتشار کی اور کشیدگی کی صورتحال ہوگی، اور پھر اس سے نتیجے میں کیا ہوگا، یہ تو بلاول بھٹو زرداری کل باقاعدہ طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں مارشل لا کا یا ایمرجنسی کا خطرہ ہے، تو اگر ملک کے حالات مارشل لا کی طرف یا ایمرجنسی کی طرف جائیں گے تو نہ الیکشن ہوگا، نہ ہی پاکستان کی معیشت آگے بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں مجھے ایک اور خطرہ بھی نظر آتا ہے کہ کہیں اس سارے کھیل کی آڑ میں جو سپریم کورٹ کے آئندہ آنے والے چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کو کہیں نکالنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ نہ لگایا گیا ہو۔